الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، یہ جو صدائے قرآن کا سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 تک پہنچا ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب بھی اپنی نماز کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے مقامات پر اس کے ساتھ فوری طور پر وَآتُوا الزَّکَاةَ کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز حقوق اللہ کی نمائندہ عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کی نمائندہ عبادت ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے یہ جو اتصال کیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کو راضی کرنے کے ساتھ اس کے بندوں کو راضی نہ کیا جائے گا۔ ہمیں تو ان سے ہے پیار جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی حکمت ہے نماز اور زکوٰۃ کے اکٹھا تذکرہ کرنے کی۔ پھر ناظرین کرام، اسی فلسفے کو اللہ رب العزت نے عملی جامہ پہنانے کے لیے جہاں نماز کا حکم دیا ہے، آج کے سبق میں اس کے ساتھ یہ بھی حکم دے دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے ہمیں صدائے قرآن کیا ملتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکیلے نماز ہو تو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ترجیح یہ ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ اکٹھے باجماعت مل کر نماز ادا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم 5 مرتبہ اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاؤ گے تو تمہارا ایک سوشل کانٹریکٹ بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، سوشل ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ ایک سوشل آرڈر کو بھی، سوشل کانٹیکٹ کو بھی سامنے رکھا ہے کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، اس کی پرائورٹی ہے، اس کی ترجیح ہے۔ جب تم بار بار باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ملو گے مسجد میں، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوگا، اس تعارف کے بعد ایک ریلیشن شپ قائم ہوگا، اور پھر جب تم میں سے کوئی کسی ایک نماز میں بھی ایبسنٹ ہوگا تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ میرا وہ بھائی جو 5 مرتبہ روز میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا آج نہیں ہے، تو تمہارے اندر اس کا احساس ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فکر مندی پیدا ہونا چاہیے کہ وہ آج کیوں نہیں آیا، اور تم اس کا پتہ چلاؤ، اور اگر پتہ چلے کہ وہ تمہاری مدد کا طالب ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے، یہ صدا ہے اس حکم کے اندر، اس سبق کے اندر۔ تو دیکھ لو، ہم نے تمہاری نمازوں کے جو اوقات رکھے ہیں، ایک وقت وہ ہے جب ابھی ستاروں کی چھاؤں ہوتی ہے۔ ہم نے فجر کا وقت اس لیے رکھا کہ اگر تمہارے قرب و جوار میں حقوق العباد ادا کرتے ہوئے کسی بندے کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑ جائے، تم یہ نہ سوچنا کہ ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی، تم اس کی مدد کو چلے جانا۔ اور پھر ہم نے ایک نماز کا وہ وقت رکھا جب تمہارے بزنس کا پیک ٹائم ہوتا ہے، ظہر کا، اور اس کے بعد عصر کا بھی۔ تو اگر کسی بندے کو تمہاری ضرورت پڑے میرے بندوں میں سے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے تو کاروبار کا، میری تجارت کا پیک ٹائم ہے، میں یہاں سے اٹھ کر کیسے اس کی مدد کو جاؤں۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم جس طرح نماز کے لیے اٹھ کر جایا کرتے تھے، اب میرے بندے کی مدد کے لیے تم اٹھ کر چلے جاؤ، اس کی دستگیری کے لیے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اور پھر ہم نے ایک وقت رکھا
جو غروب آفتاب کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ابھی میں تھک ہار گیا ہوں، ابھی بھی میری ایک بزنس کا اور میرے کاروبار کا ایک پیک کا وقت ہے اور لوگ تو ابھی شام کے وقت آنا جانا شروع ہوئے ہیں اور ایک بندہ مجھے بلا رہا ہے. نہیں، جس طرح تم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اب اس کی مدد کے لیے چلے جاؤ. اور پھر عشاء کا وقت رکھا. یہ نہ سمجھنا کہ اب میرے سونے کا وقت ہے، اب تو میرے آرام کا وقت ہے، میں تھک ہار کر گھر آیا ہوں. اب وہ شخص مجھے پکارتا ہے، اس کی آہ و بکا تمہارے کانوں میں پڑتی ہے اور تم جمود کا شکار نہ ہو جانا، سکتے میں نہ آ جانا، اپنی آرام اور نیند کو ترجیح نہ دینا. ہم نے یہ وقت رکھا ہی عشاء کا اس لیے ہے کہ جیسے تم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تھک ہار کر مسجد میں جاتے تھے، آج میرے بندے کی دستگیری کے لیے، اس کی مدد کے لیے تم اس کے پاس چلے جاؤ. ناظرین کرام، دیکھیں یہ کتنا اہم فلسفہ ہے، یہ کتنی اہم صدا ہے قرآن کی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا الراکعین، کہ تم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ مل کر نماز پڑھو. ناظرین کرام، اس سبق میں اور ہمارے لیے کیا صدا ہے اور کیا فیضان ہے آج کے سبق میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، کل بھی ہمارے مہمان تھے اور میں نے کل بھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ لاہور میں تشریف رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پروگرام میں آئیے. ناظرین کرام، پاکستانی پولیس کی ماتھے کا جھومر جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد، ایڈیشنل آئی جی پولیس پنجاب، آج پھر ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ سر بہت مہربانی آپ. ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر اس نوجوان اسکالر کو ہم نے زحمت دی ہے آج کے پروگرام میں، جو کل بھی ہمارے ساتھ تھے، جناب حافظ عدنان بشیر، جو کہ بشارتوں سے مالا مال ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، جناب حافظ عدنان بشیر ماشاءاللہ میں نے کل بھی بتایا تھا، نوجوان اسکالر ہیں، عربی پہ عبور ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو بھی کل آپ نے سنی، اور مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت بھی. بارک اللہ. ناظرین کرام، اس تعارف کے بعد میں آج کے سبق کی طرف آتا ہوں. جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو. مختلف زاویوں کے ساتھ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، بے شک، تو تقریباً ہمیں اوور 60 یا اس سے بھی ہم اگر کہیں کہ تقریباً 100 سے راؤنڈ اباؤٹ مقامات پر ہمیں مختلف زاویوں کے ساتھ نماز کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی تاکید ملتی ہے. آخر دیکھیں، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے، حج سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، رمضان کے 30 روزے سال میں ایک مرتبہ، آخر نماز کی ہی کیا اہمیت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ؟ میں بہت شکر گزار ہوں سر، آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں قرآن پاک اپنی فہم اور جو مفسرین نے اس پہ روشنی ڈالی ہے اس کی روشنی میں کچھ عرض کر سکوں. جی جی. پہلی بات تو یہ سر کہ یہ جو آیت ہے یہ اسی تسلسل میں ہے جو بنی اسرائیل کو خطاب ہے. ٹھیک. پھر ہم اس کو اس کے عمومی انداز میں لے جائیں گے، کیونکہ یہاں جو خطاب ہے وہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ اسی میں سے آگے بات چل رہی ہے. کیونکہ نماز کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، اس کو انہوں نے نظر انداز کیا. زکوٰۃ کا حکم ان کے پاس تھا، ان کو انہوں نے اپنے جو ربائی جن کو کہتے ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے مختلف نذرانوں کی صورت میں سب کا رخ اپنی طرف موڑ لیا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں سے انہوں نے تحریف اور تبدل جو بھی تھا وہ کیا. جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو وہ ان کی نماز میں موجود تھا ابتدائی طور پہ، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. اس کی کچھ تاریخی وجوہات بھی ہیں. مع الراکعین جو کہا گیا کہ یہی حکم تھا جو دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت مریم کو جب کہا گیا کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، وہاں بھی یہی الفاظ کہے گئے تھے. تو ہوا یہ کہ جو ان پہ دو بڑے سخت حملے ہوئے ہیں یہود پہ، ایک بخت نصر کے ہاتھوں، جب ان کو لاکھوں کی تعداد میں پکڑ کے فلسطین سے، جو ان کے عرض معودہ تھی، ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ ان کے انعامات کی بارش ہوئی تھی جو کہ انہوں نے کفران نعمت کی وجہ سے گنوا دی سب کچھ،
اور پھر یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، ان کی وہ نسل ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو ان پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے 2 مرتبہ، تو اس میں یہ کہ ان کا ہیکل جو تھا وہ بھی مسمار ہوا، اور یہ گھر سے بے گھر ہوئے، اور غلامی کا ان کا آغاز شروع ہوا۔ صحیح۔ تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ پہلے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں 2 دفعہ، ایک دفعہ بابل کی طرف سے، ایک دفعہ روم کی طرف سے، تو اس چیز کو بہانہ بنا کے انہوں نے اجتماعی عبادت چھوڑ دی صحیح کہ جی اب ہم اجتماعی عبادت کریں گے تو ہم خطرے سے لاحق ہو جائیں گے۔ تو رکوع جو تھا انہوں نے اس میں سے مفقود کر دیا۔ اچھا، ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا جو ذرائع بھی موجود ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو نماز ہے اس کے اندر رکوع موجود نہیں ہے۔ اچھا، دیوار گریہ کے سامنے جب ان کو آپ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عام لوگوں نے دیوار گریہ وہ جو حصہ ہے ہیکل سلیمانی کا، جو یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل محفوظ ہے اور اسی کی بنیاد پہ پورا ہیکل تعمیر کرنا ہے، تو 3 نمازیں یہود ادا کرتے ہیں ایک دن میں، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، اچھا، اور اس کو تیفیلی کہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جمعے کے دن، یا ان کا جمعہ یوم سبت ہے، ہفتے کے دن جو نماز پڑھتے ہیں اسے موصاف کہتے ہیں۔ اور پھر ایک یوم کپور ہے، ان کا بہت بڑا دن ہے، اس کے دن عیلا نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مطلب ان کی نمازیں موجود ہیں، اور اس میں 3 طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ ایک تو قیام ہے ان کے ہاں، رکوع اور سجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اچھا، کھڑے ہو کے رکوع بھی نہیں، سجود بھی نہیں، رکوع نہیں کر رہے، سجدہ بھی نہیں کر رہے، اچھا۔ حالانکہ اوریجنلی تھا۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ان کی امت کو، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرے لیے نماز قائم کرو، جیسے مریم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے کہا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک حرکت تو یہ قیام کی کرتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں کہ یہ رکوع تو اسے نہیں کہنا چاہیے، جھکتے ضرور ہیں، لیکن وہ جھکنا جو ہوتا ہے وہ آپ جب دیکھیں گے تو ایسے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اٹ از جسٹ وہ جس کو یہ سویئنگ کہتے ہیں، کہ یہ جھولنے کی ایک کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو باقی جو ان کے ہاں جو عبادت ہے، قیام اور رکوع، یہ ایسے سرسری سا ہلکا سا جھکتے ہیں، اچھا، باقی نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ رکوع اصل میں مقدمہ ہے سجدے کا، واہ، کہ آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ سٹریٹ قیام سے سجدے میں نہیں جاتے، وہ آپ کا ذوق جمال کے بھی خلاف ہے اور ادب کے بھی خلاف ہے کہ یکدم آپ دھڑام سے اور نیچے گر جائیں، میڈیکلی بھی یہ اس کے میڈیکلی بھی ٹھیک نہیں۔ آپ پہلے رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ تدریج ہے۔ تو دانیال علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی نماز کی، جو کہ انہوں نے بھلا دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ تو یہ جو خطاب ہے یہ یہود سے کیا جا رہا ہے، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان سے وعدہ یہ لیا گیا تھا، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے چھوڑ دی۔ زکوٰۃ کا حشر انہوں نے یہ کیا کہ جو مسکینوں کو، فقراء کو دیتے تھے اسے نظر انداز کر دیا، اور انہوں نے کفاروں کی صورت میں، نذرانوں کی صورتوں میں، جو ان کے راہب تھے، احبار تھے، انہوں نے سارا نذرانہ اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ بڑے دولت مند ہو گئے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ حکم تو دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ اصل میں ان کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے جی جی، کہ نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں نماز کا قیام جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جی جی، میں نے اس پر قیام آنا کے ہے۔ اندر ہاں جی، اب قیام نماز کا جو ہے اس کی اولین شرط طہارت ہے، قبلہ رو کھڑا ہونا، پھر اس کے بعد قیام ہے، رکوع ہے، اس کے ارکان ہیں، ان کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، اس کے بعد اس کی باطنی کیفیت یہ کہ آپ کے اندر خشوع و خضوع ہو، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر آپ کی صفیں درست نہیں ہیں، آپ کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی ہے اقامت الصلاۃ کے پہلو، وہ ہے حفاظت صلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حفاظت صلاۃ جو ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے نماز کے ارکان کی ادائیگی بھی کرنی ہے اور نماز کی باطنی کیفیت کو بھی قائم کرنا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک نظام ہے جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کے ساتھ درد مندی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر نماز کی حفاظت نہیں کی آپ نے، جی بالکل، اس کا قیام نہیں ہوا، قیام نہیں ہوا۔ میرا میں نے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے کہ میں نے ایک سوال کیا تھا
اس کا جواب ابھی باقی ہے. میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف حاضر ہوں گا کہ حج سال میں ایک مرتبہ, تکرار کا جیسے ہاں جی, روزہ ایک مرتبہ مہینے میں, 30 روزے سال میں ایک مرتبہ, اور زکوٰۃ بھی ایک مرتبہ, نماز دن میں 5 مرتبہ. اس کی اہمیت اتنی کیوں تھی کہ 5 مرتبہ غلامان انداز میں کھڑا کیا اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں؟ اس پہ میں چاہتا ہوں وہ کہ میں آپ نے مزید روشنی. اس کا سیاق واضح کرنے جی کے جی. لیے میں نے تھوڑی سی ہاں گفتگو جی کی جی, تھی. تو اس کو مزید انشاءاللہ آپ سے ہم کلام اس پر انشاءاللہ ہم کلام ہوتے ہیں. اور وقفہ ہے ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لاہور اسٹوڈیوز ہے, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, پروگرام صدائے قرآن ہے, اور آج ہمارا سبق ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. جناب حافظ عدنان بشیر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ آج کے سبق میں نے عرض کیا اپنے مقدمے میں کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں عبادات کو متصل رکھا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے. اور اس اتصال کی وجہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کا عمومی طور پر اکثر مقامات پر اکٹھا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گزشتہ سے پیوستہ جو پہلے آپ نے سوال کیا جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب سے, اس کو میں تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا کہ 5 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے حاضری کیوں رکھی ہے مساجد میں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ انسان کو جس پہلو اور جس زاویے سے احتیاج پیش آ سکتی ہے اس کا مداوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اکٹھا کیا. سبحان اللہ. یعنی ہر وہ ساتھ, ہر وہ گھڑی, ہر وہ گھنٹہ, ہر وہ لمحہ کسی انسان کو کسی انسان کی ضرورت پڑ سکتی ہے, جس میں اس کو کوئی احتیاج پیش آئی ہے, اس کو معاشی مسئلہ پیش آیا ہے, اس کو اقتصادی مسئلہ پیش آیا ہے, اس کے گھریلو معاملات خراب ہیں, اس کو شفا کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے, یا اس کو کسی بھی حوالے سے کوئی گزند پہنچی ہے, اس کا مداوع کرنے کے لیے یہ مسجد میں حاضر ہو جائے. ٹھیک. اور مسجد کا قیام اور مسجد کی ایک حیت جو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, اس کا جو اس میں حکمت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کا پہلو اس سے نکلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بھی جوڑنا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی جوڑنا چاہتے ہیں. صحیح. دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کا سلسلہ ختمیہ مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرما دیا ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن یہ اسی کا ہی تتمہ ہے کہ ہم رشد و ہدایت کے لیے مساجد میں حاضر ہوتے ہیں. وہاں پر معلمین تعلیم و تعلم سے وابستہ ہمیں مختلف پیغامات کے ذریعے قرآن کریم سے, احادیث رسول سے جوڑتے ہیں. تو اس میں جو حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری جو عبادات ہیں جو نماز کے ذریعے ہم سر انجام دیتے ہیں اس سے ہماری بدنی تطہیر ہوتی ہے, جبکہ مال کی تطہیر کے لیے صدقات, خیرات اور زکوٰۃ کا جو فرض کر دینا صاحب نصاب پر, اس کا وجوب جو ہے وہ ہمیں سامنے آتا ہے. آپ صاحب یہاں ایک ضمنی طور پر میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ مال کی تطہیر کے لیے صدقات, خیرات اور زکوٰۃ. صدقات اور خیرات کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں انفاق بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کنسائز کر لیں تو انفاق اور زکوٰۃ, کیا فرق ہے انفاق اور زکوٰۃ میں؟ انفاق میں بھی اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے, فی سبیل اللہ, خود اس بات کی غمازی کرتی ہے یہ اصطلاح کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اور زکوٰۃ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ جی بہت عمدہ سوال ہے. اس میں سر میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کا پہلا صفحہ جس میں ہم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, ہمارے عطا کیے ہوئے میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں.
یہاں ایک بہت بڑا نقطہ یہ زکوٰۃ ہے، بھی تو نیک کاموں میں ہی خرچ کی جاتی ہے. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ خرچ کرنے کے بہت سے مصارف ہیں. بعض لوگ خرچ ایسی چیزوں پہ بھی کرتے ہیں جو قرآن کی اور احادیث کی روح سے وہ جائز نہیں ہے. خرچ کرنے سے مراد یہاں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے، وہ مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ مختلف ٹرمینالوجیز تو ہو سکتی ہیں، مختلف اصطلاحات تو ہو سکتی ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اس میں مصارف زکوٰۃ جو ہم جانتے ہیں. ٹھیک. بہت سی اصطلاحات میں سے بنیادی پہلو جو بنیادی نقطہ نکلتا ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا جی جی کہ میری گنجل ابھی سلجھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میں اس طرح سے کہوں، حافظ عدنان بشیر صاحب نے فلسفیانہ انداز میں بات کی ہے، ہمارے ناظرین سادہ سے ٹھیک ہے، تو ہم اس انداز میں سادگی سے اگر بات کر لیں آپ کی اجازت سے، جی کہ انفاق اور زکوٰۃ، بالکل انفاق کے معنی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بالکل زکوٰۃ کے معنی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے بندوں کے لیے. اگر ہم اس کو اس طرح سے کہہ لیں تو کیا یہ درست ہوگا کہ انفاق میں شرط کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ میں شرائط ہیں، کس سے لینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے. انفاق میں آج 1 لاکھ خرچ کریں یا 1 روپیہ خرچ کریں، بالکل ٹھیک، دونوں کا ثواب ہے. نہ خرچ کریں، انفاق نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کی شرائط ہیں اور اس کو پورا نہ کیا تو وہ گناہ ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر میں عرض کروں، جی ایک تو یہ کہ کچھ صدقات جو ہیں ہم یوں اس کی تقسیم کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی بنیادی طور پہ صدقہ ہے. یہ صدقات انما الصدقات للفقراء، کیونکہ وہاں بھی لفظ جو ہے سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء یہ استعمال ہوا ہے آیت کے آخر تک، صدقات کا لفظ کا. تو یہ صدقات واجبہ ہیں، کمپلسری چیریٹی ہے جو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے. اس کی حدود و قیود مقرر ہیں زکوٰۃ کی، 2.5% دینی ہے عشر کے اوپر، میں نے وہی عرض کیا اس میں شرائط ہیں. اور پھر اس کے مصارف جو ہیں 8 جو بیان کر دیے گئے ہیں وہ بھی طے شدہ ہیں. سال کا عرصہ گزرنا ہے تو اس کی حدود و قیود یہ ہیں کہ سوسائٹی میں ایک باٹم لائن طے کر دی جائے، تاکہ یہ دیکھیں اس کا فلسفہ یہ ہے زکوٰۃ دینے کا جو قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الغنیاء، ایسا نہ ہو کہ دولت امیر لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہے اور غریب آدمی اس سے محروم رہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کمیونزم، سوشلزم، پورے انقلاب برپا ہوئے. میں صرف اب اس کے لیے سر یہ ہے کہ وہ واجبات کے لیے تو ایک لمٹ مقرر کر دی گئی کہ بھئی اس سے نیچے تو آپ نے نہیں جانا ورنہ آپ کی اس پہ گرفت بھی ہوگی، آپ گناہگار بھی ہوں گے. اب جو صدقات نافلہ ہیں جو آپ نے کہا انفاق فی سبیل اللہ، تو اس کے بارے میں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس میں آپ کو آپشن دی گئی، لیکن سر اس میں بھی شرط ہے. اچھا، اس میں شرط یہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہاں انفاق کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی نہیں. قل العفو، کہہ دو جو ضرورت سے زائد بچ رہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کا نان و نفقہ روک کے لوگوں میں انفاق شروع کر دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا قرض روک کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو آپ لوگوں میں انفاق کریں. ٹھیک ہے، آپ پہ حج فرض ہے، حج کا پیسہ روک کے آپ حج پہ نہ جائیں اور انفاق شروع کر دیں. کچھ استثنائی صورتیں ہیں جیسے غزوہ تبوک پہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا کر دیا خرچ، اپنا پورا گھر بار، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں. لیکن جو عمومی حالات میں ہمیں سکھایا گیا ہے، کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، پریکٹیکل دین ہے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ آپ ضروریات روک کے اپنے اہل و عیال کی، اپنے ماں باپ کی تو سارا کا سارا اڑا دیں. اس میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے، اب دیکھیں عفو سے اوپر بہت بڑی بریکٹ ہے. عفو جو ہے وہ ضروریات پہ ہے سر، وہ آسائشات اور تعیشات پہ نہیں ہے کہ جی آپ نے اس کو مرسیڈیز لے کے دینی ہے تو وہ آپ انفاق کو روک کے مرسیڈیز لے کے دے رہے ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ عفو جو ہے وہ ضرورت سے زائد چیز کو کہا جاتا ہے. اب جیسے علامہ اقبال نے اپنی وہ جو ابلیس کی مدد سے شورا ہے اس میں بھی کہا کہ دیکھیں یہ اصل میں زکوٰۃ کا لفظ ہی واضح کر رہا ہے کہ یہ مال کو پاک کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں پاکیزگی اور بڑھوتری دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ،
جو تم لوگوں کے سود کو پیسہ دیتے ہو تاکہ اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ بالکل نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم زکوٰۃ میں پیسہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو پھر وہی لوگ ہیں جو کہ اضافہ کے حقدار ہیں یا جن کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل کلیئر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کی ایک باٹم لائن دے دی گئی کہ اس سے نیچے تو آپ نے نہیں جانا، وہی کنڈیشنز آپ نے اپنے لینا ہے. وہ جس طرح سے ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہاں بھی جو صدقہ ہے زکوٰۃ کے معنوں میں آیا ہے. انفاق میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی نہیں لوگوں سے لیتے تھے، وہی میں کہتا ہوں وہ آپشنل تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا دے دیا ہے نا، وہ کسی نے پورا دے دیا. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپشن ہے، آپشن ہے. لیکن سر اس آپشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے ابھی حقوق اللہ کی بات کی، حقوق العباد کی بات کی. حقوق العباد کو آپ کچل کر انفاق نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن پاک میں العفو کا لفظ آیا ہے. میں سر اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری باتوں پہ کہ قل العفو، ضرورت سے زائد بچ رہے، اور ضرورت سے زائد بھی خرچنے میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جتنا چاہیں خرچ کریں، لیکن تھوڑا یا زیادہ ایک ریکویسٹ میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، انفاق میں بھی مستحقین اور غیر مستحقین کا آپ نے فرق روا رکھنا ہے. آپ نے اس آدمی کو انفاق نہیں دینا جو پروفیشنل بیگر ہے، جو اس کو مس یوز کر رہا ہے، جو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے. اس کا ہم اندازہ کیسے لگائیں؟ اس کا اندازہ اس طرح لگایا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں میری معمولی سی رقم ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کا تم کلہاڑی کا سامان لے کے آؤ، رسا لے کے آؤ اور جا کے جنگل میں اس کو کرو. کیونکہ جب آپ غیر مستحق کو دیتے ہیں تو لازماً مستحق کا حق آپ غصب کرتے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے حق للسائل والمحروم، کہ یہ جو ہے سائل اور محروم کے لیے ہے. تو آپ نے صرف انفاق کرتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ انفاق آپ جائز جگہ پہ کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ انفاق ناجائز جگہ پہ نہ کریں، جائز ضروریات پہ لوگوں کے خرچ کریں. میں انفاق کسی بندے کو اس لیے تو نہیں دے سکتا کہ وہ جا کے کوئی اس کے مزے کرے. سر میں نے یہ سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے، میرے لیے کیا پیمانہ ہے؟ یہیں سے سر اگلا نقطہ شروع ہوتا ہے جو ہم نے بات کی نماز کی. اگر آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، آپ کو آگاہی ہی نہیں ہے کہ میری فیملی کے اندر، اس لیے تو برکعوا مراکین کہا ہے کہ پتہ چل جائے کون مستحق کون نہیں. اگر آپ نے صرف دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور بس لٹا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ پیسو ہے، آپ اپنے معاشرے کے ساتھ پیوست ہی نہیں ہیں. آپ کو اور لا یسألون الناس، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سر ان لوگوں کو دیں جو آپ سے لپٹ کر نہیں مانگتے. بالکل بالکل، سب سے پہلا حق ان کا ہے. وہ جب وابستگی ہوگی تو پھر اندازہ از خود ہوگا. آپ خبر گیری ہی نہیں رکھتے آپ لوگوں کی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلط جگہ پہ آپ پیسہ خرچ کریں. بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو. ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد جناب حافظ عدنان بشیر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ زکوٰۃ کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، اتنی یہ لمٹ ہے اس مال پہ عائد ہوتی ہے اور ان کو تقسیم کرنی ہے، مسلمانوں سے ہی زکوٰۃ وصول کرنی ہے اور مسلمانوں کے درمیان ہی تقسیم کرنی ہے، یہ بنیادی بھی شرط ہے. حافظ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ انفاق، زکوٰۃ تو مسلمانوں سے لینی ہے، مسلمانوں کو ہی دینی. انفاق جو ہے کیا ہم غیر مسلم کے ساتھ انفاق کر سکتے ہیں؟ یہ وقفے کے بعد حافظ صاحب سے پوچھیں گے. وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر آئیے چلتے ہیں مل کر دربار رسالت میں، چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کو سامنے لاتے ہیں اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ساعتیں ہیں اور آج ہمارا سبق ہے صدائے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43. حفظ صاحب، وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، مسلمانوں سے وصول کی جائے گی، مسلمانوں کے درمیان ہی تقسیم کی جائے گی. انفاق جو ہم سال کے دوران روز بروز کرتے رہتے ہیں یہ نہیں کرتے، کیا غیر مسلم پر انفاق ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقفے سے پہلے وابستگی کی بات ہوئی کہ مسلمانوں کا کوآرڈینیشن آپس میں کس نوعیت کا ہونا چاہیے.
اگر ہم مسجد نبوی کی طرف نگاہ دوڑائیں، عہد نبوی میں جائیں، تو ہمیں مدینہ کی معیشت اور معاشی استحکام بڑے خوبصورت انداز سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وہاں ہمیں درہم بھی سمجھ آتے ہیں، دینار بھی سمجھ آتے ہیں، رتل بھی سمجھ آتا ہے، اوقیہ بھی سمجھ آتا ہے، مد بھی سمجھ آتا ہے، سا بھی سمجھ آتا ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی، مسجد نبوی میں معاشی اشاریے بھی ترتیب دیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ کی منڈیوں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا وزان، او تولنے والے، زن وارجے، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اللہ، یہ ساری چیزیں انفاق فی سبیل اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک ہمارے ارباب اختیار کو ٹیکسیشن کا نظام لاگو کر دینا بغیر اس چیز کے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، کیا وہ صاحب نصاب ہے، وہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظام بہت ہی جامع اور خوبصورت ہے۔ اسلام کوآرڈینیشن کا ایسا جامع اور خوبصورت انداز پیش کرتا ہے کہ جو دوسرے ادیان سے بہت ہی مختلف ہے۔ اس میں لوگوں کی معاشی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مصارف زکوٰۃ اور پھر زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے میں جو عمال ان پہ مقرر کیے جاتے ہیں، اس روشنی اب میں سب میرا سوال برقرار ہے، پہلے اس کا جواب دیں۔ انفاق غیر مسلم پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ غیر مسلم پر ہو سکتا ہے۔ ذمیوں کے بہت حقوق ہیں، آپ کے بحیثیت انسان۔ بحیثیت انسان بالکل ہو سکتے ہیں۔ اس میں اس لیے جی بولیے، کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو ان پہ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن ذمی آپ کے ساتھ سامی ادیان میں سے یہودی ہیں، آپ کے ساتھ عیسائی ہیں، آپ کے ساتھ ہندو ہیں، یہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پورے اسلام نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ آپ ان کو تمام وہ چیریٹی میں آئیں گے اور انفاق فی سبیل اللہ میں آئیں گے۔ گو کہ ہم یہ بھی ڈاکٹر صاحب پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے حوالے سے بہت سے لوگ کوتاہ ہیں، کہ ایسے ذمیوں کو، غیر مسلموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودن کا اس کے گھر بھی آپ تشریف لے گئے، اس کی دعوت بھی قبول کی ہے۔ تو یہ ایک کوآرڈینیشن، ایک سمجھ لیں کہ ایک بانڈ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو آپس تو میں اپنے انسان سے محبت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ جی، احترام انسانیت جی، ہے، تکریم انسانیت انسانیت ہے۔ اس کے ضمن میں ہر وہ شخص جو آپ کی ہمسائیگی میں ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس نے نہیں کیا، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن آپ پہ حقوق مقرر ہیں۔ جی، آپ کی فرائض میں یہ شامل ہیں کہ آپ اس کے ساتھ۔ میں اس بنیاد پر کسی شخص کے بنیادی حقوق روکنے کا روادار نہیں ہوں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، بالکل دے رہا ہے، اور برابر دے رہا ہے، بغیر کسی تخصیص کے دے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کو تو اپنا انسان محبوب ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم تو انسان کو عزت عطا کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخری ہمارا پروگرام کے لمحات ہیں، مزید رہنمائی لے لیں۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے آج کے سبق میں سر، ہمارے لیے اس تاریخی تناظر سے ہٹ کر جو نقشہ آپ نے بہت خوبصورت اور ہمارے علم میں بہت بڑا اضافہ تھا، جو کہ یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا خطاب تھا، جی، اور آپ نے پورا نقشہ کھینچا اس کا تاریخی اعتبار سے۔ آج کے اعتبار سے اگر ہم اس پہ غور کریں تو جناب ڈاکٹر غلام رسول اللہ صاحب، اللہ نے، آپ نے تو کہا تھا کہ جو یہود، ان کی نماز میں تو نہ رکوع تھا نہ سجود تھا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ ایسے کیوں نہیں کہہ دیا اسجدوا مع الساجدین، کہ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ رکوع کو ہی کیوں پرورٹی دی باجماعت یا اکٹھے نماز پڑھنے کے ضمن میں؟ میں عرض کروں سر کہ یہاں پہ لفظ رکوع کے آپ جب تراجم دیکھیں گے تو کسی جگہ رکوع کا ترجمہ ہوگا، کسی جگہ جھکنے کا ترجمہ ہوگا، اچھا، کسی جگہ آپ کا جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، کسی جگہ آئے گا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں، کیونکہ رکوع کا جو لغوی مطلب اس کا جو ہے وہ ہے جھکنا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رکوع مقدمہ ہے سجدے کا، تو رکوع کے اندر جیسے جز میں آپ جز کہہ کے کل مراد لیتے ہیں، یہ اسلوب ہے بیان کا، ایک یہ بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور بات ہے، جی جی، وہ یہ کہ سجدہ تو یہ کسی نہ کسی شکل میں یہود کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ چونکہ ان کو تھا کہ سجدہ ہم نے کرنا ہے، بعض کے نزدیک تھا کہ سال میں ایک بار سجدہ، جیسے میں نے دانیال علیہ السلام کا کہا تھا، وہ کہتے تھے ایک دفعہ سجدہ ہو گیا تو ہو گیا،
بعض یہ کرتے کہ کھڑے کھڑے اپنی ماتھا جو ہے وہ دیوار کے ساتھ یا کسی کھمبے کے ساتھ ٹیک دیتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا سجدہ ہو گیا. تو کسی نہ کسی شکل میں سجدہ تو موجود تھا، رکوع سرے سے ہی نہیں تھا. اور میں عرض کروں کہ اگر آپ اجازت دیں کہ سجدہ تو مشرکین غیر اللہ کو بھی کرتے وہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ تو میں نے جیسا سر یہ رکوع آپ نہیں کا کرتے. قیام، آپ کا رکوع، یہ سب مقدمے ہیں سجدے کے سبحان لیے. اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے زیادہ قرب پسند. میں انسان جو جب ہمارے ایک آتا ہے پروگرام میں بڑی خوبصورت بات ہوئی تھی کہ چونکہ ماتھا انسانی شخصیت کا سب سے بلند ترین مقام ہے اور یہ سب سے بلند ترین ذات کے سامنے ہی جھکنا چاہیے. اور جب سب سے زیادہ جھکتا ہے اسی کو اللہ نے سب سے بڑی عظمت قرار دی. سبحان اللہ. تو اس میں سب میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی جی وہ یہ ہے کہ جو یہ ساری آیت ہے اس کا مخاطب تو یہود ہیں، بنی اسرائیل، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق یہ موجود ہے جی کہ جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان کو ہم نے بے عین ہی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں قائم رکھنا ہے. سبحان نہ مانوی تحریف کرنی ہے، نہ اس کے اندر حقیقی تحریف کو کر دینی ہے کہ اور نئی نہ چیزیں ہی ایجاد کر، جیسے یہود نے کی. ہاں جی جی انہیں سجدہ غائب کر دیا، ہاں جی. رکوع غائب کر دیا، نماز ایک ایسی شکل میں لے کے آئے جو موجود ہی نہیں تھی. نہ ہی اپنی طرف سے کوئی زائد انٹرپریٹیشن کرنی. تو یہ ہے جو کہ دائرہ ہے سند وہی ہے بالکل جو جو رسول رسول اللہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اوپر سٹیمپ حد ہے. بندی کر دی. بس جب جو عبد المطلب کے پوتے نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی کے اوپر ہمارا عمل ہے اور اسی کے اوپر ہمارا تعامل ہے. اور یہ اس ہر طرح کی تحریف جو یہود نے کی ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب آپ کی آمد کا. بہت شکریہ حافظ عدنان بشیر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، ہمارے ناظرین کی اسی طرح سے آپ نے ہمارے بڑے رہنمائی اعزاز کرتے کی رہنا ہے اور آپ نے آتے رہنا ہے. ناظرین کرام، ایک بات میں نے عرض کی تھی جناب حافظ عدنان بشیر صاحب سے کہ انفاق غیر مسلم پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو طے ہے. جواب بھی انہوں نے دے دیا تھا، میں نے کیٹیگوریکلی ان سے جواب لے لیا تھا، ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے. جو بنیادی انسانی حقوق اللہ رب العزت نے طے کیے ہیں اسلامی ریاست کے لیے، وہ یہ ہیں کہ اسلامی ریاست میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، بے شک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. بے شک دونوں کے لیے اللہ کا، ہمارے دین کا یہ پیغام ہے کہ دونوں کو کھانا ملنا چاہیے. اور اگر مسلمان برہنہ تن ہے اس کو بھی لباس ملنا چاہیے، غیر مسلم برہنہ تن ہے اس کو بھی لباس ملنا چاہیے. اگر مسلمان کے پاس گھر نہیں ہے اس کو بھی گھر ملنا چاہیے، غیر مسلم کو بھی ملنا چاہیے. مسلمان بیمار ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، غیر مسلم بیمار ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. اگر مسلمان جاہل ہے اس کو بھی علم کی روشنی سے آشنا ہونا چاہیے، غیر مسلم کو بھی ہونا چاہیے. یہ انسانی بنیادی حقوق ہیں، مسلمانی بنیادی حقوق نہیں ہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. صدائے قرآن کل کو اگلے سبق کے ساتھ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.